أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امتن امت وسطن معتدل یا درمیان والی لتکونوا تاکہ تم ہو شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر وَيَكُونَ اور ہو الرسول رسول علیکم شہیدا گواہ. اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امت وسط معتدل امت تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر اور رسول ہو گواہ تم پر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا ہم نے القبلۃ قبلہ التی وہ کس کنت آپ تھے جس پر علیہا اس پر الا مگر لنعلم تاکہ ہم معلوم کر لیں من کون یتبعو پیروی کرتا ہے من یتبعو کون پیروی کرتا ہے الرسول رسول کی ممن ینقلبو اس سے جو پھر جاتا ہے علی پر عقبیہ اپنی ایڑیاں. وَإِنْ اور بے شک کانت یہ تھی لکبیرۃً بھاری بات الا مگر علی پر الذین جنہیں ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے. وما کانا اور نہیں اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارا ایمان. ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف بڑا شفیق ہے رحیم رحم کرنے والا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں معتدل امت لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم بن جاؤ گواہ لوگوں پر قیامت کے دن. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہوں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ پہلے تھے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے ممن ينقلب على عقبیہ اور کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِیرَةً اور اگرچہ قبلے کی تبدیلی یقیناً گراں تھی الا علی الذین ھدی اللہ مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم
اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع کرے تمہارا ایمان۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بالناس لوگوں پر لرؤوف الرحیم شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے: اس طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں میں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ اس آیت کا سیاق و سباق اگر ملاحظہ کریں کہ اس کے پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ قبلے کی تبدیلی کا ایک اشارہ دیا گیا تھا کہ قبلے کی تبدیلی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور قبلے کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ امت جو ہے وہ امامت جو ہے ایک نئی امت کو دی جا رہی ہے جس کا قبلہ بھی دوبارہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ پہلے لوگ اور پہلی امتیں جو تھے بنی اسرائیل وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، اور مسلمان بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ شریف میں جب آئے تو تقریباً 17 ماہ تک ایسے ہی چلتا رہا، پھر اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا اور کہا کہ اب مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو اسی طرح بھی جا رہا ہے کہ رسول کی پیروی، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کی جائے، جدھر اللہ حکم دے، خواہ وہ قبلے کی طرف ہو، قبلہ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہو، یا پھر خانہ کعبہ کو مقرر کیا جائے، اصل بات اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ مکے والوں کے لیے یہ مشکل تھا، اگر ان کے دل میں ایمان پکا نہ ہوتا کہ وہ ہم اب مکے کے لوگ ہیں، ہم بیت المقدس کی طرف کیوں منہ کریں، اور بیت المقدس والے جو تھے یہودی یا نصرانی، وہ اگر ان کی دن میں اپنی اناڑیں آتی تھی اور وہ ایمان نہیں لاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم بیت المقدس والے لوگ ہیں، ہم قبلے کی طرف، تو اللہ نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ اور یہ اس زمانے میں جس طرح کی عصبیت ہوتی تھی لوگوں میں، اور جس طرح لوگ سخت دل ہوتے ہیں اپنے اپنے نظریات میں، ان کے اسی سیاق و سباق میں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو یہ معاملہ جو ہے وہ سخت ثابت نہ ہوا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے، جن کے دل میں ایمان پکا ہو چکا تھا، وہ فوراً جس طرح حکم ہوا اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھنے لگ پڑے اور کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس قبلے کی تبدیلی کے ساتھ ہی یہ واضح ہو گیا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے امامت جو ہے اب امت محمدیہ کو شفٹ کر دی گئی ہے۔ سید مودودی لکھتے ہیں کہ سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باقاعدہ معزول کیا گیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا گیا۔ امت وسط سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و راستی اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، درمیانی مرکزی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستے کا تعلق ہو، نہ حق نہ ہو، نہ روا تعلق نہ ہو کسی سے بھی۔ یہ امت مسلمہ کی اور اس اعلیٰ و اشرف گروہ کی صفات ہے جو دنیا کی پیشوائی کے منصب پر قائم کیا گیا۔ لہذا کسی گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی در حقیقت اس کی امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہاں فضیلت و سرفرازی ہے،
وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ ڈاکٹر سارہ احمد لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، پہ در پہ بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ پہلے اس سے یہ طریقہ تھا کہ ایک نبی کی تعلیم ختم ہو جاتی یا اس میں تحریف ہو جاتی، یعنی لوگ تبدیلی کر لیتے تو دوسرا نبی آ جاتا۔ اس طرح پے در پے انبیاء اور رسول بنی اسرائیل میں چلے آتے رہے، ہر دور میں یہ معاملہ تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو رہی تھی اور نسل انسانی کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے، لہذا اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے کہ ان تک دین پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا اور شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دینا، یعنی لوگوں پر گواہی، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ امت محمدیہ کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دین سکھایا اور اب تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو، تو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک ہدایت پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ ذمہ داری عائد کریں گے پوری تو اللہ کے ہاں اجر پائیں گے، اور اگر ہم نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی، دین لوگوں تک نہ پہنچایا، تو ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، امت وسط ہونے کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی۔ اس لیے آج محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دین پر خود بھی عمل کرے اور امت وسط ہونے کے حوالے سے دین تمام دنیا کے ہر کونے میں ہر بندے تک دعوت کو پہنچائے، اور امت وسط کی جو صفات ہے، یعنی عدل و انصاف، توسط کی روش پر قائم رہنا اور دنیا کی قوموں میں ایک مرکزی حیثیت کے ساتھ زندہ رہنا، سب کے ساتھ یکساں حق اور راستے کا معاملہ رکھنا اور ناحق اور ناروا تعلق سے ہمیشہ بچنا، یہ امامت اور پیشوائی کے تقاضے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر فضیلت اور سرفرازی ہے۔ جب تک امت یہ کام کرے گی اس میں فضیلت اور سرفرازی بھی ہے، اور جب اس کام سے منہ موڑے گی تو بنی اسرائیل نے اس کام سے منہ موڑا تو منصب سے معزول کر دیے گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری اور اس دعوت کے تسلسل کو جاری رکھنا اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔